پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک ہوئے، ایک ایک غزوے میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں بھی تھے یہ، غزوہ احد میں بھی تھے، غزوہ خندق میں بھی تھے، غزوہ خیبر میں بھی تھے، فتح مکہ کے موقع پر بھی تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی تھے۔ یعنی کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس موقع پر، جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہ ہو۔ کاروبار بھی کرتے، بزنس بھی کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگیں بھی لڑتے رہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، غزوہ بدر میں وہ واقعہ پیش آیا، کہتے ہیں میں ایسے کھڑا ہوا تھا، میرے ایک دائیں جانب سے لڑکا آیا، نوجوان 15-16 سال کا، ایک بائیں جانب سے آیا، ایک کا نام معوذ تھا، ایک کا نام معاذ تھا۔ آ کے کہنے لگے مجھے، عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے وہ دونوں لڑکے، کہتے ہیں اے چچا جان یہ تو بتائیں کہ یہ ابو جہل کہاں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا ہے بڑی گالیاں دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواسیات کرتا ہے، ہمیں اس کی خبر تو دیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے انہیں بتا دیا کہ ابھی یہاں سے گیا ابو جہل، اس کے ارد گرد تو ایک گھیرا بنایا ہوا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ان بچوں کا جذبہ اور جوش دیکھ کے حیران، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج ہم اس سے ایسا چمٹیں گے، ایسا چمٹیں گے، یا وہ مرے گا یا ہم مرے گا۔ آج ایک کام ہوگا، بڑا اس کا نام سنا ہے نا، بہت بڑا سردار ہے ابو جہل، آج یا وہ مرے گا یا ہم مریں گے۔ دونوں میں جذبہ جوش۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، وہ دونوں ابو جہل کی طرف بڑھے اور دونوں نے مل کر اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اسے ختم کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حاضر ہو گئے، معوذ بھی معاذ بھی۔ وہ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل کیا ہے ابو جہل کو، معاذ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل کیا ہے ابو جہل کو۔ اب آپس میں بحث ہو رہی ہے، وہ کہے نہیں میں نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تلواریں نکالو، ذرا تلواریں دکھاؤ۔ تلواریں نکال کے دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں کی تلوار پہ خون لگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس غزوہ بدر میں بھی موجود تھے اور بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی۔ پھر غزوہ احد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جنگ لڑتے رہے۔ جو چند صحابہ پیچھے بچ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، اس میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں 21 زخم لگے، ان کے جسم کے اوپر 21 زخم آئے، اور ان کی ایک ٹانگ کے اوپر بھی زخم آیا، کہ جس کے بعد یہ اپنی ساری زندگی ایک ٹانگ سے لنگڑا کر ہی چلتے رہے۔ آج بھی جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا حلیہ بیان کرنے والا ان کا حلیہ بیان کرتا ہے تو اس چیز کو بھی شامل کرتا ہے کہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتے تھے، اور ان کے ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلنے کے پیچھے یہی غزوہ احد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جو جنگ لڑی ہے اس میں انہیں 21 زخم لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بہت محبت بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے ان پہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گئے، مدینہ کو چھوڑ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ جس کو اپنا سب سے زیادہ اعتبار کے قابل سمجھتے تھے اسے اپنا نائب بنا کے جاتے تھے کہ میرے پیچھے سے میری سیٹ تم نے سنبھالنی ہے۔ ایسے جگہ تو انسان اسی کو دیتا ہے جسے اس قابل سمجھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پیچھے سے نائب تم ہو، میری سیٹ تم نے سنبھالنی ہے، مدینے کے معاملات کو تم نے دیکھنا ہے۔ یعنی اس قدر اعتبار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی بیعت کی انہوں نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، جنگوں میں ساتھ رہے. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ خلیفہ کسے بنایا جائے، یعنی میرے بعد امیر المومنین کون ہوں گے. اور یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں. اور اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچ رہے ہیں کہ اس بارے میں کس سے مشورہ کروں. سب صحابہ کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا. کہا کہ تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر میرا دل مطمئن ہے، میں انہیں بہت اچھا سمجھتا ہوں، بس مجھے ایک چیز کا خطرہ ہے، ایک چیز کا ڈر ہے، اور وہ یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، یعنی غصہ کر جاتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر کے غصے کی وجہ میری نرمی ہے، عمر کے غصے کی وجہ میری نرمی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی آتا کچھ بھی مانگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتا، فوراً اٹھا کے دے دیتے تھے آپ. لہٰذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سخت ہونا پڑتا تھا کہ کوئی سخت بندہ ساتھ ہو، جو ایسے کوئی اگر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، ابھی وہ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، جو دیہات کے پنڈ کے لوگ تھے، بدو لوگ تھے، نئے نئے مسلمان ہوتے، آ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول فلاں کو بھی مال دیا، فلاں کو بھی مال دیا، اس کو بھی دیا، میرا حصہ کہاں ہے، مجھے بھی مال دو، میں بھی مسلمان ہوں. اب اسی طرح ایک بدو آیا، صحیح بخاری میں آتا ہے، پیچھے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پیچھے سے اس نے چادر کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر نشان پڑ گئے، آپ کا دم گھٹنے لگا. اور جو صحابہ ساتھ تھے انہیں بہت شدید غصہ آیا، اور جب پیچھے مڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا کر دیکھا پھر بھی آپ نے، اور وہ کہہ کیا رہا تھا، اس نے آگے سے یہ کہا اے اللہ کے رسول مجھے بھی مال دو، میرا حصہ کہاں ہے، مجھے بھی پیسے دو، مجھے بھی کچھ دولت دو، اناج دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ جاؤ اس کو بھی کچھ مال دے دو. اس وقت بھی دینے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، اس کی سواریوں پہ مال لادنے والے. تو بہرحال تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ جو ایک غصے کا پوائنٹ ہے نا، یہ میری نرمی کی وجہ سے ہے، لہٰذا جب خلافت کی ذمہ داری آئے گی تو یہ چیز ویسے ہی عمر میں سے ختم ہو جائے گی. اور ہوا بھی ایسا ہی، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اوپر بہت زیادہ برڈن آیا خلافت کا، امیر المومنین بنے، پھر تو عاجزانہ ماحول تھا، ہر وقت سادگی، بالکل سادگی، اور وہ جو ایک غصہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن ذمہ داری تھی سر پہ، معاملات سارے دیکھتے تھے. اس کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا. اور ان 6 بندوں میں بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شامل تھے. ان 6 بندوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ. عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں یہ جو 10 صحابہ ہیں، جو شروع میں ایمان لانے والے 8 صحابہ ہیں، ان میں بھی ان کا نام ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس سے مشورہ کیا اس میں بھی یہی تھے عبد الرحمن بن عوف.
اور اب جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زندگی سے جا رہے ہیں تب بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ایک آپشن رکھا کہ اگر تم خلیفہ بنانا چاہو تو اسے بھی بنا سکتے ہو۔ اب لوگ تو اکٹھا ہونے والے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہ، لیکن انہوں نے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا میں خلافت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتا، اتنی بڑی ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا میں پیچھے ہٹ چکا ہوں۔ بہرحال پھر سب صحابہ دو پر متفق ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور ان دونوں میں سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ تو یہ ان 6 لوگوں میں بھی شامل تھے جنہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کمیٹی چھوڑی تھی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنانا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنایا کہ یہ امیر الحج ہیں، حج کے لیے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے معاملات یہی دیکھیں گے۔